السلام علیکم ناظرین، آج میرا ولاگ دربار گولڈا شریف کے بارے میں ہے اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں ایک عظیم اور نامور شخصیت مدفن ہے۔ اپنی مرضی کا ہم اپنے سب کے ہم ہیں، رخ ہواؤں کا جگہ ہیں ادھر کے ہم ہیں۔ تو آج کا یہ سفر میری زندگی کے ایک دلچسپ اور یادگار سفر بننے والا ہے۔ تو چلتے ہیں۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھ میرے علی کتھ تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھ جاڑیاں۔ تو ایک بار پیر نصیر الدین نصیر صاحب اپنی تقریر میں اپنے دادا پیر مہر علی شاہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ملتان جاتے تھے تو ایک مائی کپڑے نہیں پہنتی تھی، ننگی پھرتی تھی، لوگ بڑے شرمندہ ہوتے تھے اسے دیکھ کر، بڑے بڑے نواب اس کو کپڑے دیتے تھے، وہ اتار دیتی تھی۔ جب پیر مہر علی شاہ کا وہاں سے جانا ہوتا تو کوئی اس وقت تو فون بھی نہیں ہوتا تھا اس ٹائم، تو وہ شور مچا دیتی تھی کہ مجھے کپڑے دو، مرد آ رہا ہے۔ یہ شان ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کی۔ تو شہر اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں کی گود میں بسا یہ ایک تاریخی قصبہ گولڈا ہے اور یہاں کے ذرے ذرے میں سمائی پیر مہر علی شاہ کی یادیں ہیں۔ یہاں کی فضاؤں ہواؤں میں بسی ہیں ان کے رحم و کرم کی خوشبو۔ اللہ کے اس نیک بندے کی آمد سے یہ شہر گولڈا سے گولڈا شریف بن گیا تھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کا ایک کلام ہے کہ کن فیکون تک کل دی گل ہے اساں اگے پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ آیا جدو دتی میم گوائی، اجے بھی سانو او پے دستے بیلے بوٹے کائی، مہر علی شاہ رلتے بیٹھے جدو سکھ دعانے آئی۔ ابھی موسم بھی بہت گرم ہے، مطلب گرمی فیل ہو رہی ہے کیونکہ ابھی موسم گرمی ہے بہت زیادہ۔ تو چلو ابھی بادل دیکھیں آ چکے ہیں سامنے آسمانوں پہ، تو ہماری واپسی جانے تک موسم اچھا ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا۔ گھر سے دیر سے نکلنے کی وجہ سے ہمیں ابھی کچھ دیر بھی ہو چکی ہے کہ ہم نماز پہ پہنچنے کے لیے کافی دیر ہو چکی ہے۔ تو چلو کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک توفیق دے گا نماز بھی وہاں پڑھنے کی۔ عشق احمد چاہیے حب مدینہ چاہیے، جو انہیں دیکھا کریں وہ چشمے بہنا چاہیے، زندگی اور موت دونوں ان کے غم میں ہو بسر، ایسا مرنا چاہیے ایسا جینا چاہیے۔ اور میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اس بابرکت دن کی وجہ سے ہمارے گناہ بخش دے، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، خطا وار ہیں، غلطی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، پھر بھی وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ میں اور میرا خدا روز بھول جاتا ہے، میں اور میرا خدا روز بھول جاتا ہے، وہ میری خطاؤں کو میں اس کی عطاؤں کو، کہ وہ ہمیں اتنا بے شمار عطا کرتا ہے، بے شمار عطا کرتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے کہ میرا بندہ غلطی کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ ہمیں عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ ہم خطا کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، کتنا رحیم ہے۔ تو ناظرین ہم قریب ہی پہنچ چکے ہیں، تقریباً شہر میں انٹری ہو گئی ہیں۔ یہ اڈا ہے گولڈا شریف کا، جہاں پہ یہ آپ کو گاڑیاں کھڑی نظر آ رہی ہیں کہ یہ سٹاپ ہے، بس قریب ہی ہیں۔ ویسے ہم لوگ کتنے غافل، کتنے لاپرواہ، کتنے انجان ہیں کہ ہم کامیابی کے لیے سارا دن تگ و دو کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے لیتے ہیں اور ہمیں 5 وقت آواز آتی رہتی ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ سچ میں کامیابی ادھر ہے لیکن ہم اسے کہیں اور ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے کہ نہ ڈھونڈ خدا کو زمین و آسمان کی گردش میں، نہ ڈھونڈ خدا کو زمین و آسمان کی گردش میں، اگر وہ تیرے دل میں نہیں تو پھر تیرے لیے کہیں بھی نہیں۔ ویسے یہ زندگی بھی بڑی عجیب ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہے اور جو جاتا ہے وہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اتنا ملے گا، یہ ملے گا۔ جو سوچتے ہیں وہ ملتا نہیں ہے اور جو مل جاتا ہے وہ ہمیں راس نہیں آتا ہے، اور جو ہم کھو دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، پھر اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور جو ہمیں ملا ہوتا ہے اس کو سنبھال سکتے نہیں۔ کتنی عجیب ہے یہ زندگی۔ اس زندگی کو کوئی سلجھا
پایا نہیں، لیکن پھر بھی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، زندگی میں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑ تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج جمعے کا دن ہے اور بازاروں میں رش لگا ہوا ہے، دکانیں کچھ کھلی ہیں، لیکن ویسے جمعے کے دن کاروبار بند کر دینا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ 2 وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے ویسے انسان 5 وقت کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی رزق جو ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، وہ اسے مل کر ہی رہے گا۔ تو ہم انٹرس پہ پہنچ چکے ہیں، یہ انٹری ہے اس کا گیٹ نمبر اندر بار، تو ہم آگے جائیں گے، آگے کی طرف سے ایریا ہے وہاں، تو یہ ہم آگے ہیں جی دوسرے گیٹ کی طرف، یہاں پہ یہ گیٹ ہے، وہ سامنے سب کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی، تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں جی دوسرے اس کے مین گیٹ پہ جہاں سے انٹری ہوتی ہے، تو یہ اس کا دوسرا انٹری گیٹ ہے۔ تو ابھی ہم نے اپنی بائک کو پارکنگ کرنی ہے۔ یہ دیکھیں جی شاندار بازار، خوبصورت خوبصورت چیزیں، ماشاءاللہ۔ پیر نصیر صاحب ایک شاعر بھی تھے، تو ان کی شاعری مجھے بہت پسند ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، جی بھر گیا دنیا سے بس ایک تمنا ہے، تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشائے تنہائی ہو۔ اچھا، ابھی میں بائک کے ساتھ پارکنگ ایریے میں آ گیا ہوں، تو یہاں اپنا بائک کو پارک کریں گے سیفٹی کے لیے۔ یہ بائک ہے ہمارا پارکنگ پہ لگوا دیا جی، تو پارکنگ کرنے کے بعد ابھی ہم دربار کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم ایک بار پھر باہر کی طرف جا رہے ہیں جی، یہ گیٹ ہیں، یہاں سے گزرے ہیں ہم، اندر سے ہو آئے ہیں، بہت زیادہ رش تھا، بہت زیادہ رش تھا۔ رش اس وجہ سے تھا نا کہ آج ادھر عرس مبارک کی تقریبات شروع ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے بہت عوام تھی، تو ہمیں اندر جانے کا موقع نہیں مل سکا، پیر صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ہم پھر واپس آ گئے ایک گیٹ سے نکل کے، باہر بازار کی طرف ہیں۔ تو ابھی سوچا ہے کہ ایک بار اندر سے چکر لگا لیں، ایک بار پھر جانے کی کوشش کرتے ہیں جی، بس دوسری گیٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، دوسری گیٹ سے ایک بار پھر اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرس کی وجہ سے بہت زیادہ ادھر رش ہے عقیدت مندوں کا۔ تو ہم گیٹ پر پہنچ چکے ہیں جی، اب بھی انٹری کرنے والے ہیں ادھر سے دوبارہ جی، یہ گیٹ ہے جہاں سے انٹری ہوگی، ہم اندر آ چکے ہیں، یہ لنگر خانہ ہے، تو یہ لنگر کا اہتمام یہاں ہو رہا ہے جی، یہ سائڈ پہ ہم آ گئے ہیں، یہ لنگر غوثیہ آج بھی ہزاروں لوگوں کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کر رہا ہے، مطلب لاکھوں ہزاروں لوگ آتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں جی، ان کو یہ لنگر شریف تقسیم کیا جاتا ہے، تو وہ یہ لنگر شریف نوش فرمانے کے بعد جاتے ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شعر تھا میرا، شک تے چلدے نے حق تے نہیں چلدے، میں حیران ہاں کچھ بندے حق تے نہیں چلدے، اسی تہاڈے لنگر تے مرشد کرنے ہاں موجاں، اور ساڈے کدھرے کوئی ٹرک تے نہیں چلدے۔ یہ بھائی ہیں جی، بھائی کو بھی لنگر کا شوق تھا کہ ابھی لنگر کر کے چلیں، لیکن ادھر موقع نہیں ملا، تو ہم باہر کی طرف آ گئے ہیں، تو ہم باہر کی طرف آ گئے ہیں، دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں، یہ دوسری سائڈ پہ ہم آ چکے ہیں، یہ مہمان خانہ ہے جہاں جو لوگ دور سے آتے ہیں، جو حاضرین دور دور سے آتے ہیں وہ یہاں سٹے کرتے ہیں جی، یہ کمرے بنی ہوئی ہیں، یہ بڑا ہال ہے، یہاں کافی زیادہ رومز ہیں جن میں سب لوگ سٹے کرتے ہیں، دور دور والے حضرات جو ہیں، تو ادھر ساتھ ہی لنگر کا بھی سسٹم ہے جی، کھانے پکانے کا وہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ آرام فرما رہے ہیں جی کچھ لوگ۔ پیر نصیر صاحب کا شعر ہے کہ مجھ کو تو ہوش نہیں تم کو خبر ہو شاید، لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے برباد کیا، اس کا رونا نہیں کیوں تم نے برباد کیا، ارے رونا اس کا ہے بڑی دیر میں برباد کیا۔ اور ان دی اینڈ میں کہوں گا کہ ہم مہمان نہیں رونق محفل تھے، مجھ تو یاد رکھو گے کہ کوئی آیا تھا۔
Stay connected.